آپ نے ناراض نہیں ہونا، پر خدا را یہ میرا درد ہے، اور یہ میرا ہی نہیں، یہ ہر سنجیدہ آدمی کا درد ہے۔ یعنی یہ آیا ہے نا ابھی میلاد شریف، تو تھوڑے دنوں میں سوشل میڈیا پہ آ جائے گا کس کا کتنا ریٹ ہے، یہ بھی آئے گا۔ یہ آپ اس محفل کی جو انداز اختیار کریں گے توہین کا، تذلیل کا، معاذ اللہ، ان محافل کے نام پر جو کچھ ہوگا، میں کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں اچھا لگتا میلاد کے نام پہ چندے اکٹھے کیے جائیں۔ کہتے ہو ہم نبی پاک کے نام کا کھاتے ہیں، حضور کے نام کا کھاتے ہو، تو میلاد کی باری آئے تو پیالہ لے کے گلی میں کھڑے ہو جاتے ہو کہ 10 روپے دینا، میں نے اپنے نبی کا میلاد منانا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس درجنوں بیسیوں لوگ آتے ہیں روز ٹائم کے لیے، سب کا اپنا اپنا سٹائل ہے، تیز لوگوں کا زمانہ ہے، تیز، مطلب چلو ہم بھی چھوٹے موٹے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پر کئی ہمیں اس طرح کا بیان سناتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، اتنی زبردست ان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ کچھ سادے لوگ بھی آتے ہیں۔ میں مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، چند سال ہوئے، جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر جانے کے لیے، تو ایک بزرگ پیچھے سے کہنے لگے، پیر صاحب ہفتے نو، 10 دنوں نو، مہینے نو، سال نو، 6 مہینے نو جے کو 10-20 منٹ ٹائم ہو منتے بہتا تے نہیں بڑا، پر میں نہ ایک کمیٹی چھوٹی جی پائی ہے، ہر مہینے پیسے رکھدا تے سال تو بعد اپنے نبی دا میلاد منا۔ تو میں نے پلٹ کے وہ بندہ دیکھا، تو کپڑے آپ کو پتہ ہے ورسٹائل کپڑے ہوتے ہیں ہمارے اسٹیجوں پہ، لیکن وہ انداز، سادے کپڑے، کندھے پہ پرنا، سر ننگا، انداز اور جملوں کی ترتیب بنانی نہیں آتی۔ بندے کو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کہا یار تیرے ساتھ ٹائم ضرور طے کریں گے اور تیرے پاس جائیں گے، اس لیے کہ تیری محفل روایتی نہیں لگتی، تیری محفل تصویروں کا جھانسا نہیں لگتی، تیری محفل کوئی پیسے کی ریل پیل نہیں لگتی، تیری محفل کوئی نیوندرا نہیں لگتی کہ تو مجھے بلانا تو میں تجھے بلاؤں گا، تیری محفل کوئی دنیا داری اور نوابوں سیٹھوں سے 4 پیسے لے کے اسٹیجوں پہ بٹھا کے کوئی داستان سرائی نہیں لگتی۔ تیری محفل محسوس ہوتی ہے کہ تو مدینے والے سے پیار کرتا ہے اور مدینے والے کی محبت کا رنگ جمانا چاہتا ہے۔ اپنے اذکار کو مضبوط کرے، اور یار دیکھو کام کرنا تو ہے ہی، محفل سجنی تو ہے ہی، تو اگر اخلاص والی سج جائے، کام کرنا تو ہے ہی، تو اگر سونا کر کے ہو جائے، نہیں سمجھ آئی آپ کو بھئی، سفر کرنا تو ہے ہی، تو اگر خلوص سے ہو جائے، تو اگر للہیت سے ہو جائے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بندے دو ہیں، بات کا ہی فرق ہے، بندے دو ہیں، ایک بندہ تھا اور وہ کسی نے کہا جناب لاہور آنا ہے، اس نے کہا 25,000 لاؤں گا، آ گیا وہ لاہور، تو بعد میں پتا چلا کہ وہ تو 15 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ وہ کہنا ہے تہاڈی تے میری اتھوں دی گل ہوئی، 5 اور بتاؤ، دے دیا، دینے والے نے جس نے 25 دینا ہے اس نے 30 کیوں نہیں دینا، دے دیا اس نے، لیکن وہ تکلیف ہوئی، وہ نا بدمزگی سی بن جاتی ہے، موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے نا، بندہ خوشی خوشی جا رہا ہو تو تلخی سی ہو جاتی ہے، طبیعت ایسے بے سکون سی، ماحول سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے۔ ایک صاحب تھے، وہ گھر سے بھی آئے تھے اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے آئے تھے، اور جب وہ پہنچ گئے شہر تو کسی نے کہا 15 کلومیٹر آگے جانا ہے، تو واس پڑے، کاستے کی وہ کہنے لگے میری تو موجیں بن گئی، جہاں جہاں تک میری گاڑی چلے گی قیامت میں ساری جگہ میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی کہ یہ ایماندار تھا، حضور کے ذکر کے لیے جاتا تھا، یہ جگہ جگہ چپے چپے کریا کریا یہ گواہی۔ کبھی کو سنگی پوچھ لیتے ہیں نا اتنے سالوں میں کیا کمایا، تو میں اکثر کہتا ہوں کوئی پاکستان کا کونا، کوئی 4 صوبوں میں کوئی جگہ، سارے دیکھے، پہنچے، ذکر کیا، چلو یہ جگہ یہ تو کہیں گی نا کہ ایماندار تھے، حضور کا ذکر کرتے، اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، دیکھو محمد محمد پکیندے گزر گئے۔ اخلاص پیدا کریں، ذوق لائیں، اس میں تسلی لائیں، آپ کا وضو بھی ہو، جملوں کا وضو بھی ہو، ہر جگہ حضور کا ذکر چھیڑیں، ہر جگہ۔ کل عصر کی نماز کے بعد نا میں نے مدرسے کے 2-3 طالب علموں سے کہا اور نعت ہوں دیجئے، انہوں نے کہا آتی ہے، میں کہ سناؤ۔ بڑی بڑی محفلوں میں وہ رنگ نہیں بنتا جو 2-3 بچوں کے نعت پڑھنے سے بن گیا۔ آپ نے حضور کی تعریف کرنی ہے،
آپ اپنا ذوق اور طبی میلان پیدا کریں، آپ شوق پیدا کریں حضور کے تذکروں کا، آپ ذوق لائیں، آپ طبیعت اپنی بنائیں اس طرح کی، ہر جگہ حضور کا ذکر کرو، ہر جگہ نبی کریم کے ترانے پڑھو۔ او سنگیو، آپ کو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قالین بچھا ساؤنڈ سسٹم لگا کے ذکر سنائے جاتے ہیں۔ ذکر ان لوگوں نے بھی کیا جن کے سینوں پر موٹے پتھر ہوتے تھے، ان کے وجود پر آگ کے انگارے ہوتے تھے، اور ان کے گلے کے اوپر، پڑھیے نا حضرت عمار بن یاسر کو، پڑھیے نا حضرت خباب بن ارت کو، پڑھیے نا حضرت عامر بن فہیرہ کو، پڑھیے سیدنا بلال حبشی کو، آپ پڑھیے ذرا ان لوگوں کو، ان کے گلے پہ خنجر رکھ کے پوچھا جاتا تھا اب بھی حضور کا نام لینا ہے؟ تو کہہ رہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، اتنی اتنی تکلیف دیتے ہو نا، ذکر مصطفیٰ کرنے کا لطف بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ ذائقے میں اضافہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہمارا ذائقہ بن جائے، یہ ہمارا سرور بن جائے، خوب میلاد کی محفلیں کریں، اور رسم نہیں، رواج نہیں۔ میں نا چونکہ مجھے آپ نے بٹھایا ہے نصیحت کرنے کے لیے تو میں نصیحت کرتا ہوں۔ اب تو میں کچھ، میری طبیعت بھی اس طرح کی ہے، کچھ مصروف بھی زیادہ ہو گیا ہوں، مجھے یہ کندھوں کا کھچاؤ ہے پچھلے کچھ 1-1.5 ہفتے سے۔ چھٹی محفل میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں تو اپنے میزبان کو سمجھا دوں گا کہ میں بیمار ہوں، وہ کس کس کو سمجھائے گا؟ وہ پوچھنے والے کئی دفعہ پوچھتے ہی نہیں رہا، وہ ہلاتے جلاتے بھی ہیں کہ صحیح داس ٹائم بھی لیتا سی کہ نہیں، ایسے تو نہیں نام لکھ دیا۔ میں اب بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، کچھ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا نعت سننا کمال ہے۔ یہ جو نعت خانوں کا ذائقہ بدلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذائقہ بدلا ہے۔ چٹ بھیجتے ہو نا، چٹ، تو وہ چٹ بھیجا کرو نا کہ ہمیں حافظ مظہر الدین کا کلام سناؤ، وہ چٹ بھیجا کرو نا کبھی کہ ہمیں مولانا حسن رضا کا کلام سناؤ۔ چٹ نہیں بھیجتے آپ، اب چٹ بھیجیں کہ فاضل بریلوی کی فلانی نعت پڑھیں۔ آپ نے ذائقہ بدل دیا ہے ماحول کا، وہ سارے ہل رہے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کہتے یہ تو نہیں پتا، بسوں ساکھ ہے سارے جھوم کے پڑھو، ایسا جھوم رہے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ آپ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیز بھی ٹھیک ہے۔ نعت سننا ایک ذوق ہے، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ نعت جس ذوق سے سنی جائے نا، سننے والے جو ہوتے ہیں نا محفل میں بیٹھے والے، وہ پڑھنے والے کا بھی ذوق بنا دیتے ہیں۔ ذوق سے نعت ہو، اس میں کیفیت ہو۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں وہ زیادہ مزہ دے گی۔ نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے، اور بیٹھ کے میرے حضور سنا کرتے تھے، تو بتاؤ زیادہ اعزاز کس بات کا ہے؟ وہ جو ہمارے اللہ خیر کرے سٹیج ان لوگوں کو ہم نے دیا ہوا ہے، وہ اللہ معاف کرے، بعض اوقات بڑی توہین کرتے ہیں، ان سے بھی درد سے گزارش ہے۔ کبھی کبھی تو ڈانٹ دیتا تھا، اب نہیں ڈانٹتا، سمجھتا ہوں کہ چلو یہ بھی غنیمت ہی ہے، کچھ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ او جی تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی اونچی نہیں پڑھ دے، تسی انج نہیں کر دے، تو کئی باری دل کردا ہے کہ انہوں پھڑ کے نا بانت والا کیا کیے، تو پیسے لینے مفت آئے نہیں سارے، تیری فوٹو آئی ہے، ان کی آئی نہیں بیچاروں کی، تیرا ہو سکتا ہے کوئی اس میں دنیاوی بھی چکر ہو، تو یہ تو سارے خالص اللہ رسول کے لیے، یہی ذوق والے نہیں تو کیسے ذوق والا ہے؟ ان کا ذوق زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی نفع نہیں، پھر بھی یہ وقت پہ آتے ہیں، آخر میں جاتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، تکلیف سہتے ہیں۔ بے ماننا کہ یہ کئی دفعہ اسٹیج والوں سے زیادہ بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ تو ساری ڈگریاں اپنی جیب میں رکھے بیٹھا ہے، تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ خوب سنجیدہ حضور کی تعریف ہو، سونا سا ذکر مصطفیٰ ہو، اور آپ کا انداز نرالا ہو، کیونکہ باتیں زیادہ کرنی نہیں۔ میلاد شریف کا جو لنگر ہے یہ نبی پاک کے نام کا ہے، حضور کے نام کا نا لنگر شریف۔ مجھے بتاؤ، آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ جب کرتے ہیں یا عقیقہ کرتے ہیں تو چھت سے شاپر پھینکتے ہیں کھانے کے؟ ہاں نہ نہیں کر دے، تو میلاد کے لیے کیسے پھینک دیتے ہو؟ اب یہ کیا انداز ہے؟ اور ایک بات اور کہ میری گزارش ہے، میری اپیل ہے، اور یہ میرے اپنے ہوتے ہیں سارے نعت خان کی خطیب، یہ جلدی مان جائیں گے، یہ بات مانیں گے۔ لنگر ایک جیسا میلاد کا، جیسا لنگر مولوی صاحب کا ویسا ہی عوام کا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میلاد والے دن بھی تقسیم ہو جائے چھوٹے بڑے کی؟
میلاد والے محبوب نے تو یہ تقسیم ختم کرائی ہے. جس جگہ بیٹھ کے روٹی حضرت بلال حبشی کھاتے تھے وہیں ابو بکر صدیق کھاتے تھے.